نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. ہماری شریعت میں اس کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں، کوئی منزل ہے ہی نہیں کہ آدمی مایوس ہو جائے کہ صاحب میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرا کچھ ہوگا نہیں. یہ نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس نے پیدا کیا ہے اسی نے کھولا ہے. استغفار کا دروازہ، توبہ کا دروازہ. جب تک سورج جو ہے یہ روزانہ طلوع ہوتا ہے، یہ اللہ کا ایک قسم کا ہوائی جہاز ہے. ہزاروں فرشتے روایتوں میں آتا ہے کہ اسے لے کر نکالتے ہیں، ہزاروں فرشتے. اور پھر جو ہے وہ فلائٹ چلتی رہتی ہے، اس کی کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اس کا. ایک چاند بھی جو ہے چلتا رہتا ہے، کبھی یہ فلائٹیں ہوئے، کبھی کوئی یہ حادثہ نہیں سنو گے جیسا سورج گر گیا اور چاند گر گیا، تو دنیا ختم ہو جائے گی. پھر یہ سورج چلتے چلتے جب مغرب میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے مغرب کی نماز سورج پڑھتا ہے. ہم لوگ بعد میں پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں آتا سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے روزانہ جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے. آپ کا موبائل ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، آپ کی کار ہے وہ بھی نماز پڑھتی ہے، آپ کا مکان ہے وہ بھی نماز پڑھتی ہے. یہ مسجد کے اندر جتنی چیز ہے مخلوق، جس پر مخلوق کا نام آئے گا وہ نماز پڑھے گی. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ قرآن شریف میں ہر ایک کی نماز الگ الگ ہوتی. درخت جو ہے یہ کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب دیکھو درختوں کو کھڑے ہوئے ہیں ایک پاؤں پر، نماز میں مشغول ہے. پہاڑ جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. دور سے دیکھو ایسا لگے گا جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. یہ جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، یہ سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ بھینس بکری ہے، یہ رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہر وقت جو جھکے ہوئے راکعون. تو میں ایک اللہ کا نظام سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بہت بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم غریب نہیں. کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا پیغام انسانوں کے نام ہے، خالی مسلمانوں کے نام نہیں. ھذا بلاغ للناس قرآن شریف میں کہا ہے. اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے قرآن میں. کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہیں گے تو یہ خطاب خالی مسلمانوں کے لیے. کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں گے یا ایھا الناس، تو یہ خطاب سب کو ہے عمومی طور پر. کبھی اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی،
تو یہ خطاب انبیاء کو ہوتا ہے، لیکن بعض خطاب ایسے ہوتا ہے کہ نبیوں کو بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، سب کو ایک ساتھ ہوتا ہے۔ بعض خطاب نبیوں کے لیے خاص ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ تو یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ پاک کیا کروں؟ اللہ کہے کہ اب دوسری جگہ سے پھر سے جو ہے یعنی مشرق سے نکل، لیکن ایک دن اللہ کہیں گے جہاں سے آیا ہے وہاں سے نکل، مغرب سے نکلے گا۔ اس طرح کا سورج یہ سمجھ لو کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ تو عام لوگوں کی ساری دنیا دیکھے گی نا، علامتیں بتائیے کہ قرآن شریف لوگ پڑھیں گے، رات کو پڑھ کر اپنے طاقت میں رکھیں گے، اپنی مسجد میں رکھیں گے، اور صبح اٹھیں گے تو اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، خالی کاغذ، ان کا قیامت آ گئی بس۔ حرم کا کعبہ کا طواف کریں گے اور اپنے گھروں پر جائیں گے، آرام کریں گے، تہجد میں حرم میں آئیں گے تو کعبہ نہیں ہوگا، لوگ وہیں کھڑے کھڑے روئیں گے، یہ کوئی غلط جگہ تو نہیں آ گئے ہم؟ نہ یہی ہے، یہی سے پانی پیتے تھے، یہ زمزم کا کنواں، یہ جو ہے یہ صفا مروہ، یہ ساری یہی ہے، یہ جگہ یہی ہے۔ کعبہ کہاں گیا؟ تو اٹھا لیا گیا، تم نے قدر نہیں کی، اٹھا لیا گیا۔ یا انسان کا موت کا وقت آ رہے کہ جب انسان کو اب پتہ چل جائے کہ اب خلاص میں دنیا سمجھے جانا ہی جانا ہے، فرشتوں کو دیکھ لے کہ فرشتے آ رہے ہیں، اب اس کے لیے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کہیں اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو آ جا۔ مایوس ایمان کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے، بس میں اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مایوس مت بننا، ہماری ممبروں سے محبت کا پیغام جانا چاہیے اور امید کا پیغام جانا چاہیے کہ محبتیں ہوں، امیدیں ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، پھر اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 24 گھنٹہ اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، متقیوں کے سامنے نہیں، تقوی والوں کے سامنے نہیں، بڑے بڑے علماء، فقہاء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے اللہ والے، ان کے سامنے نہیں، گنہگاروں کے سامنے۔ کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل، اور آپ کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں، دن میں اللہ اعلان کرتے ہیں، اور جب رات آتی ہے تو اللہ اعلان کرتے ہیں اور دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ قریب اس لیے اپنے آپ کو ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، ہمارے واٹس ایپ کے سبق میں بھی کئی مرتبہ میں نے وہ جملہ کہا ہے، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر جائے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہ مسلمان ہی سو گئے کہ مسلمان تو جگانے والا تھا، ہم تو جگانے والے تھے لوگوں کو، ہمارے اندر بھی خرابی آج۔ ملاقات عروج پر تھی، اذا کا جواب بھی نہ دیا، اقبال مشغول تھے،
ملاقات عروج پر تھی، اذان کا جواب بھی نہ دیا اقبال، اب جو صنم روٹھا اب خود مؤذن بنے بیٹھے، حالات آئے اب خود مؤذن بن گئے، اور پہلے فرصت نہیں تھی۔ اور عجیب بات کہہ دی، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال۔ حالانکہ سجدہ تو کافر نہیں کرتا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ کہ ہم جھکتے کس کے سامنے اور سوچتے کیا باتیں؟ اس لیے اپنے آپ کو سدھارنے کا ہم ارادہ کریں، آدمی اندر سے ارادہ کرے، مایوس نہ بنے، مایوس ہو جاؤ گا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کو اسلام کی دعوت میں نے دی، لمبا قصہ ہے، میں تھوڑی دیر میں بیان نہیں کر سکتا اس سے۔ ساتھیوں نے کہا کہ مول صاحب خصوصی ملاقات میں جاویں، میں نے کہا جاویں، ساتھی کا بھی اس کو جا کر کیا کرنا، کہا مایوس ہونے کی کیا منزل ہے، ہمیں تو اللہ رسول کی بات کرنی ہے، لڑائی کی کون سی بات کرنی ہے ہمیں اس سے چندہ کہاں لینا ہے، اس سے پیسہ کہاں مانگنا ہے، اس کو ڈانٹنا کہاں ہے، ہمیں تو دعوت دینی ہے ہماری۔ ساؤتھ افریقہ کے سفر میں پوری کارگزاری میں نے اس کی بیان کی تھی کہ ہم نے کیسے اس کے پاس گئے، کیسے دعوت دی، اس نے کیا جواب دیا، کس بات پہ رویا۔ مایوس نہ بنے۔ میرا ایک آج پیغام، آج کا میرا سبق یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ مایوسی نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، عزائم کو سینوں میں بیدار کر، نگاہ مسلمان کو تلوار کر۔ مسلمان دیکھے اور اللہ دین کی ہدایت کا فیصلہ کرے۔ کس زمانے میں مسلمان ایسا ہوتا تھا، کس زمانے میں جوان ایسے ہوتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے فرشتے روتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات کو قرآن کس نے پڑھا ہے، ان کا فلاں نے پڑھا، کہ تیرے قرآن کے پڑھنے نے فرشتوں کو رلا دیا، تیرے قرآن کے پڑھنے نے فرشتوں کو رلا دیا۔ اس لیے میرا آج کا سبق جو ہے آپ لوگوں کے لیے، روزانہ ہمارا واٹس ایپ پر آج کا سبق آتا ہے، تو ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ایک ہی جملہ ہے، مایوسی نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بڑے سے بڑا گناہ آپ نے کیا ہے، حتیٰ کہ آدمی نے شرک کیا ہے تو شرک کی معافی تو نہیں ہے، لیکن شرک کے بعد اگر اسلام میں داخل ہو گیا تو معاف کر دیں۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بتاؤں میں آپ کو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ پیغام الفاظ سنو اللہ کے، قرآن میں جو بات کہی جائے گی بہت گہری ہوگی، بہت گہری۔ اللہ قسم کھائیں گے قرآن شریف کے اندر، تو قسم بھی عام چیزوں کی نہیں کھائیں گے، جو چیز بہت بہت اونچی ہوگی اللہ اس کی قسم کھائیں گے، جو بہت اونچی ہوگی یا جس کے فوائد بہت ہوں گے۔ والتین، انجیر کی قسم کھائی، والزیتون، زیتون کی قسم کھائی، پکوڑی کی قسم نہیں کھائی، کہ تمہارے حلوے کی قسم نہیں کھائی، ڈشو کی قسم نہیں کھائی اللہ نے، کہ بھجی کی قسم نہیں، اس کی قسم نہ۔ والتین والزیتون وطور سینین، میری تفسیر آ رہی ہے قرآن کی تفسیر انشاءاللہ۔ تو اللہ نے یہ قسمیں کیوں کھائی ہے؟ بھائی اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ تو بغیر قسم کے بھی ایک بات کہہ دے تو کافی ہے۔ والشمس میں اللہ نے 9 قسمیں کھائی ایک ساتھ قسم کھائی۔ والشمس، سورج کی قسم، وضحاہا،
اس کی روشنی کی قسم، والقمر چاند کی قسم، اذا تلاہا اس کی روشنی کی قسم، نکلنے کی قسم، یہ دو قسمیں، والنہار اذا جلا دن کی قسم اور پھر اس کی روشنی کی قسم، واللیل اذا یغشاہا رات کی قسم اور رات ڈھانپ لے ہوئے اندھیرا آوے اس کی قسم. یہ دیکھو یہ قسمیں کھا رہے، واللیل اذا یغشاہا ونفس وما سواہا. فعلم 9 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کہتے ہیں، وہ آدمی کامیاب ہوگا جو دیندار ہوگا. بس لیکن میری تفسیر انشاءاللہ آئے گی، اگر زندہ رہا تفسیر آ گئی تو انشاءاللہ اس میں لکھوں گا کہ یہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائی، وجہ کیا ہے قسم کھانے کی. زمانے کے قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی اللہ کو؟ بلا خرید انسان الگ خود کیا قسم پڑی کہ مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ یہ وہاں دیکھ لینا انشاءاللہ وقت پر جب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والے رب کی قسم. اللہ کو اختیار ہے، چاہے اپنی قسم کھاوے، چاہے سورج کی قسم کھاوے، چاہے قرآن کے اندر میں کا جملہ کہے. کبھی اللہ میں کہتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. کبھی قرآن میں کہتے ہیں ہم نے کیا، ہم نے کیا، جمع کا صیغہ لاتے ہیں. یہ اللہ کو اختیار ہے، مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم بھی سورج کی قسم کھانی شروع کریں، کہ ہم بھی جان کی قسم کھانی شروع کریں. نا، یہ اللہ کا اختیار ہے. اپنے لیے میں کا جملہ کہے، اپنے لیے ہم کا جملہ کہے اور کسی کی بھی. تو اور اللہ تعالیٰ خود اپنی بھی قسم کھا رہا ہے، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے رب کی قسم، جیسے تم باتیں کرتے ہو نا ایسے تمہاری روزی ہم نے لکھ دی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. روزی ہم نے لکھ دی ہے، تم گھبراؤ اور تم آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تم آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اسی لیے معافی کے اسباب بتائے. ایک مرتبہ میرے دل جی میں یہ خیال آیا کہ میرا جو مزاج ہے اپنا، کسی کو نا امید نہیں کرتے. کوئی آئے کمل صاحب میں نے یہ کیا یہ کیا، میں نے کبھی چوک ہوگی تو کسی کو بولنا مت، کسی کو بتانا مت، کسی سے فتویٰ لینا مت اور کسی کو بتانا مت. تجھ سے چوک ہو گئی، تیرے اللہ کے درمیان ہے، تو بالکل رائٹ جگہ پر پہنچا ہے میرے پاس. کسی سے مشورہ مت کرنا، چپکے چپکے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، تیرا معاملہ کلیئر ہو جائے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی سے اگر چوک ہو جائے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیر صاحب کے پاس جا رہا ہے، پیر صاحب یہ گناہ ہو گیا کیا کروں. کرنا آپ سے چوک ہو گئی، معاملہ کلیئر کرو. وہاں معاملہ کلیئر کرنے کے لیے کوئی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کو جو ہے استغفار کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں کہ آج آپ نے میں نے تجھے معاف کر دیا. کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی 70 سال سے کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، ایک دن اس کی زبان پر غلطی سے نکل گیا یا سمجھ، تو اللہ نے فوراً کہا لبیک یا آپ کی، لبیک لبیک یا آپ کی، لبیک حاضر ہوں حاضر. فرشتوں نے کہا اللہ پاک 70 سال سے اس نے بت کو پکارا ہے، آج آپ کو پکارا وہ بھی انجانے میں پکارا، غلطی سے نکلا، آپ فوراً جواب دے رہے. اللہ نے کہا فرشتوں کان کھول کے سن لو، 70 سال سے یہ کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، میں 70 سال سے انتظار میں تھا کہ کب مجھے پکارتا ہے. کوئی اگر مجھے پکارتا ہے تو میں کئی مرتبہ جواب دیتا ہوں آجا آجا آجا. ماں باپ کو ہم سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کو ہم سے محبت ہے. چپ ہو جاتی ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر گناہ چھوڑنے کی فکر کرو.
وہ گناہ جو لگا ہوا ہے اسے چھوڑنے کی کوشش کرو، سیدھے راستے پر آ جائے. اور یہ ذہن میں رکھنا، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر بنایا تو ایک نوجوان آیا. اب بادشاہ بنے ہیں جیل میں سے نکل کر، ایک نوجوان نے آ کر کہا یوسف اناج چاہیے، اناج. یوسف نے سب اشارے کیا دے دو اس کو. 60 سال کا زمانہ تھا. دوسرے دن وہی نوجوان پھر آئے، یوسف اناج. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کل تو لے گئے تھے آپ، کل آپ لے گئے تھے. یوں کہا ہاں لے گیا. پھر آج کیوں آئے؟ شہر میں قحط سالی ہے، آپ کا گھر تو اکیلا نہیں ہے، گھر بہت ہے. چلو دے دو. آنے والے کو منع نہیں کرتے، دے دیا. تیسرے دن یہ نوجوان پھر آیا، یوسف اناج. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے تیور بدلے. 2 دن سے تو آ رہا ہے، کل میں نے تھوڑا اشارہ بھی کیا، آج پھر سے جو ٹپک پڑا. ابھی یہ کیا بات ہے، کیوں آ یہ اناج چاہیے. یوسف علیہ السلام نے کہا میں دیکھ بھائی آج دیتا ہوں، کل نہیں ملے گا، کل مت آنا. یعنی کل میں نہ کہہ کر شرمندہ نہ بنوں، میں پہلے سے منع کر دیتا ہوں، کل نہیں ملے گا، آج لے جا. 3 دن کا مہمان ہوتا ہے، تو 3 دن کا مہمان ہے، چل اب کل مت آنا. تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ اما عرفتنی یا عزیز مصر، اے یوسف کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا تجھے. یوں کہا کہ جب آپ پر بدکاری کی تہمت لگی تھی اس وقت میں جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی میں وہ ہوں. اس وقت بچہ تھا، اب جوان ہوا ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا تو سبحان اللہ، اَأَنْتَ مِنَ الَّذِي شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کیا تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے دی تھی. تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا اکرام کیا، اللہ اسے شاہی مہمان بناؤ. شاہی مہمان، شاہی بٹھایا قریب میں، اور پورے مملکت میں اعلان کر دیا اس کا چہرہ دیکھ لو بھائی، یہ جب بھی آئے ناز لینے کے لیے کوئی منع مت کرنا، دیتے رہنا. کیوں کہ اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. جب یہ اعلان یوسف علیہ السلام نے کر لیا تو آسمانوں سے اعلان نازل ہوا، وہی نازل ہوئی، اے یوسف جس نے زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاک دامنی کی گواہی دی تو اس کا اتنا اکرام کرتا ہے، تو جو میرا بندہ اور بندی صبح شام میری پاک دامنی کی گواہی دیں گے میں ان کا کتنا اکرام کروں گا. یہ اس کی کریم ذات، یہ ہے اس کی کریم ذات. ایک حدیث ہے تو حدیث کی بات سنانے میں تو حرج نہیں ہے، بے صحیح حدیث ہے، لیکن عام طور سے میں مجموع میں سناتا نہیں ہوں. سناؤں گا تو لوگ چلا نہیں دیں گے، اگر سناؤں گا تو لوگ چلا نہیں جائیں گے. لیکن آج سنا دیتا ہوں، تاجروں کا مجمع ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے. ارے جتنے حدیثیں میں بیان کروں گا میری کتابوں میں ملے گی آپ کو، اور بہت بلا جھجک آپ لوگوں میں بیان اسے کر سکتے. حوالے تو ہمیں یاد رہتے نہیں، بڑھاپے سے ڈیرا ڈال دیا، لیکن ہم پہلے لکھتے ہیں پھر بیان کرتے، لکھتے ہیں پھر بیان کرتے. لکھنے کے بعد وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے بیان کرنے والے کو، تو ہمارا سبق بھی تازہ ہو جاتا ہے. صحابہ آئے اور صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت ایک خاص پرائیویٹ مشورہ کرنا ہے، بہت اہم بات ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ. ایک صحابی تو تھے بھی، کئی تھے، تو ظاہر بات ہے کہ جو کئی تھے انہیں میں سے یہ حدیث نکلی. پھر میں نے گھر کی بات تو گھر میں رہتی ہے، باہر تو آتی نہیں. کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوئے کہ جو اندر رہے ہم تک پہنچے نہیں.
اور کئی قصے ایسے ہیں کہ جو پہنچ گئے، اور کئی قصے ایسے ہیں کہ وہ صحابی کے مرنے کے بعد پہنچے، کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ چیز کہنا، میں جب تک زندہ رہوں تب تک مت کہنا. اس قسم کی حدیث سے ملتی ہے. تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ یہ فرمایا کہ حضرت بہت غفلت ہے، اور حج یہ ہے کہ تہجد پڑھی نہیں جاتی، اٹھا ہی نہیں جاتا. اور دوسری غفلت یہ ہے کہ جہاد میں بھی نہیں جایا جاتا، بزدلی کی وجہ سے. مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بچیوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا. اور تیسری ہماری شکایت یہ ہے حضرت کہ ہمارے کہ مال بھی نہیں نکلتا جیب میں سے بخیلی کی وجہ سے. یعنی 3 باتیں پوچھی. غفلت کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھی جاتی، بزدلی کی وجہ سے جہاد میں نہیں جایا جاتا، اور بخیلی کی وجہ سے جیب میں سے مال نہیں نکلتا. ہم پھر کیا کریں؟ کون سی کیٹیگری میں ہیں ہم؟ تو کیٹیگری تو ہونی چاہیے. تو آپ نے برجستہ جواب دیا ایک دم. کل پوچھوں، کل کہوں گا، پرسوں کہوں گا، ترسوں کہوں گا، یہ نہیں. اسی وقت بیٹھے بیٹھے یوں کہا فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو تو یہ اس کا بدرقہ ہو جائے گا، بدل ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ آپ نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا بتایا. سبحان اللہ و بحمدہ اٹھتے بیٹھتے اسے پڑھا کرو تو تم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے. حضور نے یہ خاص طور سے تسبیح کی طرف اشارہ کیا. سبحان اللہ ایک تو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ الگ چیز ہے. یہ حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو گے تو جنت میں اسی وقت کھجور کا درخت لگ جائے. ایک درخت. مدینہ منورہ میں نے بیان کیا خواتین میں، تو میں نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. بیان کر کے میں نکلا، اپنی کار میں بیٹھا، بس روانہ ہونے والے تھے حرم شریف کے لیے. ایک چھوٹی سی بچی دوڑی آئی اور اس نے کہا کہ شیخ میں نے 50 درخت کھجوروں کے لگا لیے. دوسری بچی اس سے تھوڑی سی بڑی اس کی بہن تھی، وہ آئی، شیخ انا افضل منہا، میں اس سے زیادہ افضل ہوں، میں نے 100 درخت لگا لیے. یہ استہزاء. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر بہت کرو، درود شریف پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، استغفار کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو. لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تبلیغ سے چھٹی ہو گئی نہ، وہ اس کا مقام اپنی جگہ ہے. نماز کا مقام وہ تو اپنی جگہ ہے، خرچہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقام اپنی جگہ ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہر ایک کی جزوی فضیلت ہوتی ہے. جزوی فضیلت جیسے اویس کرنی کی جزوی فضیلت تھی کہ اویس کرنی تابی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، حضرت علی سے کہا، اے عمر، اے علی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروا. حالانکہ اویس عمر اور علی تو عشرہ مبشرہ میں سے اونچے لوگوں میں، اور حضرت عمر کا مقام تو بہت اونچا ہے کہ ان کے دل میں بات آتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، دل میں بات آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت میرے دل میں یہ بات آئی ہے کیا؟ آپ نے اس پر فیصلہ نہیں کیا، کچھ وجہ سے خاموش رہے، مشغول تھے، بھیڑ بھاڑ تھی، مجمع تھا، خاموش رہے. ابھی حرم سے باہر بھی نہیں نکلے اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. اتنا اونچا مقام تھا حضرت عمر کا کہ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میری خواہش ہے
تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا کھائیں گے؟ یہ کہا ہم لوگ جو ہے نا یہاں نماز پڑھیں مقام ابراہیم کے پیچھے. تو آپ نے کہا اچھا دیکھتے ہیں بھیڑ بھاڑ تھی, ابھی حرم سے باہر نکلے بھی نہیں دروازے سے, اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, باہر نکلتے ہی فوراً قرآن کی آیت نازل ہو گئی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. رائے دیجیے حضرت عمر نے 18 مقامات ہیں قرآن شریف میں کہ ان کے دل میں بات آئی, قرآن نازل ہو گیا. جب اس کے عائشہ ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت کا قصہ ہوا مدینہ منورہ میں, لمبا قصہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چبھن ہانس پڑی ہوئی, آسمان خاموش, وہی آتی تھی, دوسرے احکامات آتے تھے, لیکن یہ میٹر کے بارے میں آسمان خاموش. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو بلا کر مشورہ کرتے تھے تنہائی میں. تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت علی کو. صدیق اکبر کو تو بلا نہیں سکتے, ان کی بیٹی ہے. حضرت علی کو بلا کر کہا علی پرائیویٹ مشورہ کرنا ہے تجھ سے. کیا حضرت کہیے؟ یوں کہا یہ عائشہ کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں پورے مدینہ میں, تو کیا خیال ہے تیرا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں, آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ مدینہ میں عائشہ بہت ہیں, یعنی ایک عائشہ کے بارے میں اتنی فکر کیوں؟ اور پھر بھی حضرت میری ایک رائے ہے, حضرت میری ایک رائے ہے, اور وہ رائے یہ ہے کہ آپ کو تحقیق ہی کرنی ہے, آپ کسی سے نہ پوچھیں, آپ جو ہے بریرہ کو بلا لیں. بریرہ یہ باندھی ہے عائشہ کی, ہر وقت ساتھ رہتی ہے, تو ساتھ رہنے والی لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ عائشہ کیسی ہے, کیا کرتی ہے. یہ تو کوئی نوکر ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں 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 تیری بات صحیح ہے, بلاؤ بریرہ کو, بلاؤ, جا علی جاؤ, جو علی جاؤ. یہ سارا منظر حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے گھر میں. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. بلایا بریرہ کو, پھر دروازہ بند کرو. دروازہ بند کیا اور بریرہ سے پوچھا بریرہ میں کون ہوں, جانتی ہو تم؟ ہاں اللہ کے رسول ہے, جو پوچھو سچ سچ بتانا. بریرہ نے کہا ہاں ہاں, اور جہاں جھوٹ بتائے گی تو آسمان سے وہی آ جائے گی. بالکل میں جانتا ہوں اللہ کے رسول ہیں, میرا ایمان ہے آپ پر. اچھا بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ چلو بریرہ کو معلوم کی ساری باتیں میٹر چل رہی ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ حضرت بہت اچھی لڑکی ہے, بہت بھولی بھالی ہے, بہت دیندار ہے, لیکن ایک اس کی کمپلین ہے. یہ جملہ کہا, ایک کمپلین ہے. جب ایک کمپلین ہے تو حضرت سنبھل کے بیٹھ گئے. کیا ہے کمپلین بھی بتا, کیا شکایت ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت کمپلین یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو بتانا مت, ناراض ہو جائیں گی. اب ایک کمپلین ہے عائشہ, میں نے ایک کمپلین دیکھی ہے, تو بتاؤ کیا؟ یہ کمپلین یہ ہے کہ آٹا گنتی ہے, اور آٹا گننے کے بعد کبھی کبھی وہ تھک جاتی ہے تو سو جاتی ہے, تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. یہ بات کہی ہے بری رات کی, تو کوئی کمپلین ہوئی نہیں. آپ کے ذہن میں کوئی اور بات تھی کہ پتہ نہیں کیا کہے گی, اور بریرہ نے یہ بات کہی. اچھا جاؤ کوئی بات نہیں. اب آخر میں بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پر. کتنے بجے آخر میں بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو, اور حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ عمر ایک مشورہ کرنا ہے. تو آپ نے کہا کہ حضرت مجھے پتا ہے آپ کیا مشورہ کرنے والے ہیں, میں جانتا ہوں. کیا عائشہ کے بارے میں؟ کہا عائشہ کے بارے میں ہی آپ مجھ سے پوچھنے والے ہیں, اور مجھے آپ سے بات بھی کرنی ہے, اور حضرت تھوڑی آواز اگر میری اونچی ہو جائے تو معاف کر دیں. بھی دروازہ بند کرو, سب کو صحابہ کو تم چلے جاؤ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ باتیں چل رہی ہے مدینہ میں, تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت
پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ عائشہ کے ساتھ نکاح یہ آپ نے کیا ہے کہ آسمانوں سے اللہ نے کروایا ہے؟ یہ کہ اللہ نے کروایا ہے، اس پر حضور ہوگی، اللہ نے کروایا ہے۔ تو کیا آپ کے نکاح میں گندی عورت اللہ تعالیٰ رکھے گا؟ آپ کے اوپر تو گندی مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، آپ پر گندی مکھی ناپاک مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، تو کیا یہ گندی عورت جو ہے آپ کے نکاح میں آپ کے حرم میں اللہ رکھے گا؟ اور حضرت زور سے کہا، حضرت میری ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، یہ جتنی باتیں چل رہی ہیں ہذا بہتان عظیم، ہذا بہتان عظیم، یہ جملہ زور سے کہا۔ صحابہ کہتے تھے باہر ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہم نے بھی سنا کہ ہذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان ہے۔ بس یہ بات کہی، یہ بات کہتے ہوئے قرآن کی آیت نازل ہوئی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہی جملہ قرآن میں نازل ہو۔ اتنا بڑا آدمی تھا حضرت عمر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عمر اپنی مغفرت کے دعا اویس سے کروانا، وجہ وہ جزی ماں کی خدمت، اویس کرنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ لمبا قصہ ہے، خیر آپ لوگوں نے اجازت دی ہے یہ مختصر قصہ پورا کر لو بھائی، قصہ پورا۔ روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت اویس کرنے نے خط لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت میری ماں بیمار ہے اور مجھے آپ کو بھی دیکھنا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مجھے دیکھنے مت آتا، ماں کی خدمت کا، تو ماں کی خدمت کا، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ کرنے نے قبول کر لی یہ بات کہ نبی کا حکم ہے، جذبہ یہ ہے نبی کو جا کے دیکھوں، اور حکم یہ ہے کہ مت آؤ وہیں رہو، تو جہاں جذبہ اور حکم ٹکرائے گا تو جذبہ ایک طرف رہے گا، حکم پورا ہوگا۔ یہ ہمیں جو ذہن میں رکھو کہ حکم ایک طرف ہے اور جذبہ ایک طرف ہے، کہ جذبہ ایک طرف، حکم نمبر 1، یہاں حکم ہے حضور کا ماں کے پاس رہو، میرے پاس نہیں آنا۔ حضرت میرا جذبہ دیکھو، میں کہنا نا جذبہ چھوڑ دو آپ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حکم پورا کیا ہے، اس لیے اے عمر اے علی تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، اپنی مغفرت کے دعا اویس سے کروانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ دونوں ڈھونڈتے تھے، یہ یمن کے رہنے والے تھے، تو یہ آدمی یہ اویس کرنے ملتے نہیں تھے ان کو۔ حضرت عمر نے کہا کہ علی اب کی مرتبہ سے کسی طریقے سے بھی اویس کو ڈھونڈنا ہے۔ کیسے ڈھونڈنے کے؟ یہ کہا کہیں ملے گا نہیں، یہ ملے گا تو عرفات نہیں ملے گا، عرفات تو سارے حاجی ہوتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بتائی تھی، اے عمر اے علی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ میانہ قد ہے، اتنا قبول صورت نہیں ہے، اور اس کی شانے کو اس کے یعنی پیٹھ کے اوپر یا بدن پر ایک نشان ہے ایک قسم کا، اور یہ چیزیں اس اور نام اس کا اویس ہے، بس یہ آدمی تمہیں ملے بس اس سے کہنا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اب حضرت عمر نے جو ہے عرفات کے میدان کے اندر حضرت عمر نے خطبہ کیا، سب حرم کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا سارے حاجی میرے پاس آ جاؤ بھائی، سب آؤ، کوئی بھی کہیں نہ رہے، سب آ گئے، سب آ گئے۔ پھر حضرت عمر نے کہا عراقی جتنے ہیں سب کھڑے ہو جاؤ، عراق ایک وہاں سے کھڑا ہو، ایک وہاں سے کھڑا ہو، چلو آپ لوگ وہاں وہ پہاڑ کے پاس چلے جاؤ، سب شامی جتنے ہیں سب کھڑے ہو جاؤ، شامی ایک طرف چلے گئے، مصری جتنے سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو، سب کے ٹولے بنا دیے الگ الگ، حجاز کے جو ہیں وہ سب کھڑے ہو جاؤ، یعنی مکہ مدینہ قرب و جوار کے بدر کے اس کے ادھر کے جو بھی ہیں ان کو ایک طرف کر دیا۔ اب کون بچا؟ یہ کہ یمن والے بچے، یہ کہ یمن والے میرے قریب آ جاؤ، لائن لگاؤ۔ حضرت علی کو اپنے قریب کھڑا کر دیا، یہ کہ دیکھ میں مسافہ کرتا ہوں اور تو جو ہے ذرا احرام کی حالت میں سب ہے، تو وہ نشان والا آدمی دیکھتے رہنا بھائی۔ اس نے کہا تھا نشان ہوتا ہے احرام میں تو آدمی بدن کھلا رہتا ہے۔ اب حضرت عمر نے کہا چلو مسافہ کرو،
وہ عراقی کہنے لگے بھی انہوں نے ہم سے مسافہ نہیں کیا، کبھی کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے. مسافہ کیا 1 2 3 سب ہو گئے. وہ آدمی کو دکھا نہیں. حضرت عمر نے کہا بیٹھو یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو. حضرت علی سے پوچھا بھائی دکھا؟ کیونکہ حضرت نہیں دکھا، میں نے تو بہت گہری نگاہ سے دیکھا ہے کہ اپنی معافی. حضور نے کہا مغفرت کی دعا کروانا. اب حضرت عمر نے کہا بھائی تمہارے قافلے میں کوئی اویس نامی آدمی ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، یوں کہا حضرت ہے، اور وہ میرا چچا زاد بھائی ہے. لیکن حضرت آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مجھے ضرورت ہے اس کی. وہ تو پاگل ہے، ہوا مجنون، وہ تو پاگل ہے. تو حضرت عمر نے کہا وہ پاگل نہیں ہے، آپ پاگل ہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی ہے، کہاں ملے گا وہ آدمی بتاؤ. تو اس نے کہا عرفات نہیں ہے. عرفات نہیں ہے یعنی یہ قافلے میں آیا نہیں. تو حضرت میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاگل ہے. دوسرا آدمی اس کے پڑوس والا، یہ تو چچا کا بھائی ہو گیا نا، چچا ہو. دوسرا ایک اور کھڑا ہوا، حضرت میرے پڑوس میں رہتا ہے، میں بھی جانتا ہوں وہ پاگل ہے. یہ کہ نہیں وہ پاگل ہے کیسا، آؤ ہماری ملاقات کراؤ، کہاں ہے. چلو اب 4 آدمی روانہ ہوئے، حضرت عمر، حضرت علی اور یہ تو یمنی رشتہ دار. عرفات نہیں، ایک جگہ درخت کے نیچے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. ان کا عادت وہ ہے. ٹھیک، وہاں جا کے بیٹھے. وہاں جا کے جو بیٹھے تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت یہی ہے، دیکھیے یہ تھا ہادا ہوا تھا یہی. اب انہوں نے عرض کرنے میں دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، جلدی جلدی سلام پھیریے. تو حضرت عمر کو تو جانتے ہی نہیں عرض کرنے کون ہے حضرت عمر، کون ہے حضرت علی، لیکن اپنے رشتے داروں کو تو جانتے تھے، ان سے مسافہ کیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ پوچھا. تو انہوں نے کہا میرا نام ہے عبداللہ. تو حضرت عمر نے کہا آپ اللہ کے بندے تو سارے کے سارے ہیں بھائی، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے بتا. بھائی عبداللہ تو سب ہے، جتنے بیٹے سب عبداللہ ہے، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے وہ بتا. میری ماں نے میرا نام رکھا ہے اویس. اب بات کھلی اویس. ماں کی خدمت ماں والے اویس، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا. جب یہ پوچھا حضرت عمر نے تو یہ اویس کرنے جو ہے وہ ناراض ہو گئے. آپ کون ہے انٹرویو لینے والے میرا؟ آپ کون ہے یہ باتیں پوچھنے والے؟ پھر میں آپ کو جانتا. تو یہ رشتہ دار نے کہا، چچا نے کہا کہ بھائی صاحب یہ امیر المومنین ہے ہمارے خطاب. اچھا وہ ادب سے بیٹھ گئے. ہاں حضرت میں نے بھی خط لکھا تھا. یہ کہا بس اب ہم آئے ہیں تیرے پاس کہ تم ہمارے لیے مغفرت کی دعا. تو بس کرنے کہنے لگے کہاں میں کہاں آپ، نام سن رکھا تھا تو کہاں میں کہاں آپ. یہ فرمایا یہاں میں اور آپ کی بات نہیں ہے، یہاں نبی کا حکم ہے. تو اس کرنے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تو عمر کی مغفرت کر. حضرت عمر نے کہا آمین. حضرت علی نے کہا کہ مجھے بھی حضور نے حکم دیا تھا. یہ کہا اللہ علی کی مغفرت کر. حضرت علی نے کہا آمین. پھر حضرت عمر نے کہا عرفات میں جتنے لوگ جمع ہے سب کے لیے مغفرت کی دعا کرو، سب کے لیے دعائیں مغفرت کی کہ اللہ عرفات والوں کی مغفرت، ان کی مغفرت کر. تو انہوں نے عرفات والوں کی طرف سے کہا آمین. تو یہ ہوا اس کرنی کو جو فضیلت ملی تھی وہ کلی فضیلت نہیں تھی، وہ جزئی فضیلت تھی. تو سبحان اللہ کے حمد پڑھنے میں جو فضیلت ہے وہ جزئی فضیلت ہے، کلی فضیلت نہیں ہے. احکامات تو اللہ کے سارے پورے کرنے ہوں گے. چلا بھی دینا ہوگا، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرنی ہوگی، تہجد بھی پڑھنی ہوگی، مال بھی لگانا ہوگا اور سارے کرنے ہوں گے. خالی اتنا کرنے سے ہٹے گا نہیں آدمی. وہ جزئی فضیلت حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلو تم یہ بھی کرتے رہو. اس کے برکت سے اللہ تمہیں جہاد میں جانے کا توفیق بھی دے دے گا. اس کے برکت سے اللہ مال لگانے کی توفیق بھی دے دے گا. اس کے برکت سے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق بھی دے دے گا. اس لیے سب سارے دن کا کام کرو گے انشاءاللہ.
بس اب ایک دعا کرتا ہوں، جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے نا، کہ جس کرم سے اللہ نے آپ کو یہاں مجھے اور آپ کو مسجد علی میں جمع کیا، اللہ تعالیٰ اسی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں، اپنے نبی کے پڑوس میں، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع کر دے۔ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اور جنت بہت قریب ہے، اور جنت بہت سستی بھی ہے۔ ادنا سے ادنا دینداری والی زندگی گزارو، سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں دینداری والی زندگی گزارنی ہے، چالاکیوں والی نہیں۔ چالاکیوں کے ساتھ دن کا کام مت کرو کہ چالاک بن کے کرو نا، اللہ کا مطیع فرما بردار، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جنت والی زندگی دے گا، مرنے کے بعد بھی جنت والی زندگی دے گا۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ جنت میں کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی مکان نہیں بنانا، آپ کو سب مکان بالکل تیار، اور جنت کتنی آسان، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں فوراً محل اللہ تیار کر دیتے ہیں، اور فرنش، یہ نہیں کہ وہاں جا کر کام کرنا پڑے گا نا، آپ کو کپڑا بھی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی داخل ہو جاؤ۔ اور ایک آج کا سبق آپ کو ایک اور دیتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اس آدمی سے کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے تم داخل ہو جاؤ، اور جون سی لڑکی سے چاہے جنت میں تم شادی کر لو۔ اور 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازوں کے بعد اگر 10-10 مرتبہ پڑھا تو روزانہ انشاءاللہ 5 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، وہ تو ہے ہی، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور بھی تیسرا ہے کہ 10 مرتبہ جو پڑھے گا تو اللہ کا بہت ہی محبوب بن جائے گا، کئی حدیثیں ہیں۔ تو اتنا میرا سبق یاد رکھا، زندگی میں اس کو چھوڑنا مت۔ لیکن ایک اشکال ہوگا، آپ کے یہاں تو علماء بھی بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کہ فرض نماز فرائض کے بعد کے جو اذکار آتے ہیں، جیسے تسبیح فاطمہ ہے، سورہ آیت الکرسی ہے، اللہم اعنی، پہلے ایک بات بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد تقریباً 150 سے 200 دعائیں مانگتے تھے، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ، ایک ساتھ نہیں، آج یہ پڑھ لی، کل وہ پڑھ لی، پرسوں یہ پڑھ لی، پرسوں یہ پڑھ لی۔ تو میں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جو جملے ہیں وہ جملے امت کی زبان پر تو آ جائیں کہ میں اسے جمع کر دوں۔ بھائی جب آپ کو فرصت ملے پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، نماز کم سے کم نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تو آ جائیں۔ کام بھی شروع کیا لیکن منزل تک پہنچ نہیں سکا، ادھورا رہ گیا۔ قرآن شریف کا کام میں نے مقدم سمجھا کہ یہ مقدم ہے، اس لیے میں نے اس کو ادھورا رکھا ہے، بعد میں اللہ چاہے گا تو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اب خالی میں ایک اشکال کا جواب دے کہ فرض نماز کے بعد مسجد جماعت میں بیٹھنا ہوتا ہے، فرض نماز کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، مقدم ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ فرض نماز کے بعد فوراً نہ پڑھ سکو 10 مرتبہ سورہ اخلاص، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ظہر تک پورا کر لو۔ فجر کی بات نہیں پڑھ سکتے تو ظہر تک تو پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے بھائی، ظہر بعد نہیں پڑھ سکتے تو عصر تک تو پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، اور عصر بعد نہیں پڑھ سکتے تو مغرب تک پورا کر لو، چلتے چلتے موٹر چلاتے کرو گے انشاءاللہ۔ اس میں کسی عالم کو اشکال بھی نہیں ہوگا اور کوئی بات بھی نہیں ہوگی، اور احادیث تو پھیلی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی اشکال کی بات ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا تو پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، اس کی ماں کے 12,000 گناہ معاف، اس کے باپ کے 12,000 گناہ معاف، چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ مر گئے نا، ماں باپ جو زندہ ہوتے ہیں ان کے بھی تو گناہ ہوتے ہیں نا۔ 12,000 گناہ کس کے؟ ماں کے، 12,000 باپ کے، اور 1,00,000 پڑھنے والے کے۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لینا انشاءاللہ۔
تیسری بات، ہر جمعہ کی نماز کے بعد کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، تو صحیح حدیث شریف میں ہے اگلی جمعہ تک اللہ تعالی کی پوری حفاظت میں آ گیا، انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی بری خبر نہیں سنے گا، کوئی برائی اس کے گھر میں نہیں آئے گی، آگ نہیں لگے گی، کوئی چیز آدمی جو کوئی سیلف ایکسیڈنٹ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ گیا۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، اور یہ کوئی باپو کا تعویذ نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے سنتیں پڑھ لیجئے، پھر جو ہے انشاءاللہ خطبہ شروع کریں گے۔